ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے شروع میں ابتداءً جب پہلا درس ہوا تھا سیدنا غوث اعظم کے تعلق سے تو ایک بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ کیا ماحول تھا۔ سیدنا غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کتنے فرقے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ فرقہ جو 32 حصوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی اس فرقے میں 32 فرقے تھے جب غوث اعظم آئے بغداد میں، اور سارے فرقوں کے حصے بغداد میں موجود بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں نظاریہ فرقہ جو ایک حصہ تھا وہ موجود تھا۔ معتزلہ، یہ بھی ایک بہت شروع میں، معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے، یہ ابو علی جبائی کر کے ایک شخص تھا، بڑا منطقی، یعنی لاجک سے لوگ تباہ کیسے ہوتے ہیں جب اپنی عقل کو لگاتے ہیں، بس وہیں سے بربادی ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک بات یہ کہی تھی حضرت امام حسن بصری سے، اس نے یہ کہا تھا کہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں یہ سب جہنمی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے عصفورۃ من عصافیر الجنہ، کہ یہ سب جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے ہیں، حضور کی حدیث پاک ہے، لیکن اس نے یہ کہا یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ دلیل تیرے پاس کیا؟ کہا اگر جنتی ہوتے تو اللہ انہیں زندہ رکھتا، چونکہ یہ بڑے ہو کر کافر ہونے والے تھے اسی لیے اللہ نے انہیں پہلے ہی مار دیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا اچھا جو کافر ٹہل رہے ہیں ان کو پہلے کیوں نہیں مار دیا؟ تو وہ بہت خاموش ہو گیا۔ تو خاموش ہو گیا تو اعتزل، یعنی نکل جا میری درسگاہ سے، کونے میں چلا جا۔ وہیں سے یہ فرقہ معتزلہ الگ ہوا، علیحدہ ایک فرقہ بنا، اور یہ بہت گمراہ فرقہ تھا، اور اس کے اندر یہ کہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اس زمانے میں لاجک رکھنے والے۔ تو یہ بھی فرقہ جو 6 حصوں میں بٹا ہوا تھا، اس میں سے بھی 6 فرقے پیدا ہو گئے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور اسی فرقے کے مقابلے میں چونکہ جب یہ ہوا تو حضرت ابو الحسن ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے جب معتزلہ فرقہ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا لفظ انہوں نے ہی استعمال کیا تھا۔ یہ علم کلام ایک کتاب آئے گی، کتاب المعتقد، اعتقاد کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد پڑھاؤں گا وہ کتاب، تاکہ پتہ چلے کہ کیسے کیسے فرقے بنے، کیسے کیسے عقیدے پھوٹے۔ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، انشاءاللہ وہ پوری درس دوں گا انشاءاللہ۔ تو معتزلہ اس میں 6 فرقے، مرجیہ اس میں 12 فرقے، مشبہ اس میں 3 فرقے، کلابیہ ایک الگ فرقہ، نجاریہ ایک الگ فرقہ، خوارج جو خارجی جن کو کہتے ہیں وہ 10 فرقوں میں، جہمیہ 15 فرقے بلکہ، جہمیہ ایک فرقہ، اور فرماتے ہیں اہل سنت کا اکیلا ایک فرقہ۔ اب اس کو جوڑیے تو پورے 73 فرقے بن جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ یا سیدنا غوث اعظم یہ اہل سنت والجماعت ہے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ راستہ جو رسول پاک کا اور صحابہ کا وہی اہل سنت والجماعت ہے، اور یہی نجات پانے والا راستہ ہے، باقی راستوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ تو گویا اس مقام پر آئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس انداز سے ان لوگوں نے مجھے پریشان کیا، تمام فرقے کے لیڈروں نے مجھ پر حملے کی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے میں طریقت کا علم لیتا تھا، روحانی اسپریچول نالج لیتا تھا، تو مجھ پر لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں تو صرف یہ دیکھتا تھا کہ میرا شیخ مجھ سے راضی رہے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں، مجھے کیا لینا دینا، میرا شیخ مجھ سے راضی رہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں ایک روز میرے شیخ نے یہ کیا کہ مجھے آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اپنے گھر کا چراغ گل کر دو، دروازہ بند کر دو۔ میں شیخ کے دروازے پر رات کے وقت پہنچا، اور پوری رات سردی کے موسم میں کھڑا رہا، کیونکہ شیخ کے پاس آیا تھا، تو شیخ کی اجازت لیے بغیر، سوچیں آپ، شیخ کی اجازت لیے بغیر میں کیسے واپس جاتا؟ سردی میں پوری رات میں کھڑا رہا، اور اس کے بعد صبح دروازہ کھولا حضرت شیخ حماد نے اور گلے سے لگا لیا، کہا عبد القادر تجھے تو میرا بھی مقام مل جائے گا، یہ امتحان تھا رب العزت کی طرف سے، اس میں بھی تم کامیاب ہو گئے۔ وہ ایسی امتحان کی گھڑیاں۔ اور اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں اس دن کے بعد سے جب شیخ نے مجھے قریب کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
میرے اس عمل پر کہ میں رات بھر ان کے لیے کھڑا رہا، پوری رات ڈور پر میں گیا نہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے گلے لگا لیا، تو جو ساتھ والے تھے وہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ دیکھیے چلے آ رہے ہیں فلاں، یہ دیکھیے چلے آ رہے ہیں فلاں، اس طرح سے۔ تو ایک روز شیخ حماد جلال میں آئے، کہا کہ سنو، شیخ عبد القادر کا جس نے مذاق اڑایا، نہ بولنے والی آواز رہے گی اور نہ منہ میں رہنے والی زبان رہے گی۔ اگر تم نے زبان کو اپنی آواز کو بچانا ہے تو اس شیخ کی قدر کرو۔ مطلب اندازہ لگا کیا ماحول تھا، جو ایٹماسفیئر تھا اس وقت۔ حضرت سیدنا غوث اعظم اور شیخ حماد کا ایک مقام تھا۔ شیخ حماد کا مقام یہ تھا کہ ایک شرابی جو تھا آپ کے پاس سے گزر رہا تھا تو شراب میں تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، مست تھا۔ اس کے بعد جب ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کے ہنسنے لگا، تو کہا، غصے میں آئے جلال میں، کہا مجھے دیکھ کر ہنستا ہے؟ گھوڑے سے کہا کہ جا تو ایسی رفتار سے اسے لے جا کہ پھر کبھی آنا نہ۔ پھر وہ لے گیا، دن گزرے، 2 دن گزرے، 10 روز گزرے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ گھوڑا کہاں گیا، اس پر سوار کہاں گیا۔ کسی نے پوچھا شیخ حماد سے کہ کہاں گیا گھوڑا حضور؟ کہا فقیر کا اشارہ تھا کہ بس لے جا، تو وہ لے گیا۔ کہا روئے زمین پر ایک جگہ ایسی ہے، کوہ قاف کی شکل میں ایک پہاڑ ہے، وہاں تک اس نے پہنچا دیا ہے، اب وہ محشر ہی میں سب سے ملے گا۔ یعنی گیا اور وہیں ہلاک بھی ہو گیا۔ یعنی ایسا معیار تھا ان کا کہ زبان سے جو بات نکلتی تھی۔ یہ پہلے شیخ تھے حضرت سیدنا غوث اعظم کے، شیخ حماد۔ ایک بار شیخ حماد نے غصے میں کہہ دیا تھا نا، خلیفہ مسترشد باللہ، یہ خلیفہ تھا خلافت عباسیہ کا، اس کا ایک خادم تھا۔ جب حضرت شیخ حماد کے پاس پہنچا تھا، شیخ حماد نے کہا کہ تیرے پیشانی پہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مقام پائے گا، تو کہاں خلیفہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ دنیا دار خلیفہ تھا، کیا کر رہا ہے؟ چلا اس نے جا کے خلیفہ کو بتا دیا۔ وہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے آ کر کے پھر کہا کہ اچھا یہ شیخ حماد نے کیسے کہہ دیا؟ پھر اس کے بعد شیخ حماد کے پاس وہی خادم جس کو دیکھ کر کے شیخ حماد نے کہا تھا کہ تو مقام پر پہنچے گا، اس نے آ کے خلیفہ نے آپ کو بلایا، آپ نے جو مجھ سے کہا تھا میں نے خلیفہ کو بتا دیا۔ کہا جا تو کوڑھی ہو جا۔ یہ کہنا تھا، اسی وقت کوڑھی ہو گیا۔ کوڑ سمجھتے ہیں نا، سفید جو برس کا مرض جو ہے، اسی وقت ہو گیا۔ اب خلیفہ کے پاس گیا، خلیفہ بھی ڈر گیا، کیا بلانے کی جرت؟ خلیفہ نے سوچا کہیں مجھ سے بھی یہی کہہ لیا تھا تو میں کہاں جاؤں گا، خوف زدہ ہو گیا۔ پھر یہ تڑپ کر کے واپس گیا حضرت غوث پاک کے پاس، قدم پکڑا، معاف کر دیجیے غوث پاک، ارے حضرت شیخ حماد کے پاس، غوث اعظم کے پہلے شیخ۔ آپ نے کہا کہ میرا لباس پہن لے۔ جیسے ہی کرتا پہنا شیخ حماد کا، اسی وقت کوڑ کا مرض غائب ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو ٹھیک ہو ہی گیا ہوں، اب پھر واپس جاتا ہوں۔ جب پھر واپس جانے لگے تو حضرت شیخ حماد نے ایک انگلی سے اس کی پیشانی پر پھیر دیا، کہا یہ کوڑ کا مرض رہے گا جو تجھے میرے پاس رکھے گا، چونکہ تجھے جس مقام تک پہنچنا ہے میں پہنچا ہی کے رہوں گا، اور یہ مرض جو ہے تجھے بادشاہ کے پاس جانے نہیں دے گا۔ تو اسی مرض کے ساتھ اسے رکھا۔ یہ گویا ان کے پہلے شیخ حماد، اور پھر اس کے بعد دوسرے شیخ ابو سعید المخزومی جن کے مرید ہوئے۔ غوث اعظم جن کے مرید ہوئے وہ شیخ ابو سعید تھے، جن سے وہ خرقہ جب بیعت ہوئے، مرید ہوئے، تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ عبد القادر میں تمہیں وہ لباس دوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، حضرت علی تک پہنچا، اور حضرت علی سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا، یہ تمہاری امانت ہے، اسے لے لو، اسے لے لو، وہ خرقہ میں تمہیں دوں گا۔ تو گویا سیدنا غوث اعظم کی ارد گرد کا جو ایٹماسفیئر تھا، آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں ڈھونگی صوفیوں کا بڑا رواج تھا۔ جہاں دیکھیے تسبیح عزبی لے کر کے اور بتا رہے ہیں صاحب کی تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، سیٹرڈے تم بچو گے نہیں، منڈے تم بچو گے نہیں، لوگوں کو ایک ڈھونگ کا ماحول، کہتے ہیں ڈھونگی صوفیوں کا ایک رواج تھا۔ ہر ایک کو دیکھیے تو وہ گویا پھنسا رہے ہیں، اپنے نرغے میں لا رہے ہیں، یعنی روحانیت کا مذاق اڑانا نا، روحانیت کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی دیکھیے نا جو اخبارات میں جو یہ سب آتے ہیں اشتہارات، یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈھونگی صوفی نے تو وہ اشتہار آتا ہے، وہ بابا ہی کیسا جو آپ کے سامنے سے غائب نہ ہو جائے، یہ کون سی بات ہے؟ تو شیطان بھی غائب ہے، تو شیطان کو بابا مانا جائے کیونکہ غائب ہے؟ ارے کمال یہ ہے کہ وہ بابا ہی کیسا جو شریعت پر نہ چلے،
اگر یہ دعویٰ ہو تو مزہ ہے، تو یہ کون سا مزہ باقی کو وہ غائب ہو جائے، اس کے ہاتھ پیر الگ ہو جائیں، تو جادوگری کو پھر روحانیت میں لا کر کے یہ ساری چیزیں، یہ دھوکے، یہ آج بھی ہو رہی ہیں یہی ساری چیزیں۔ تو غوث اعظم کے زمانے میں اس کا عام رواج ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں سیدنا غوث اعظم نے، آپ سوچئے کتنا خراب ماحول، خلافت بگڑی ہوئی، خلافت یعنی جو بادشاہت، خلافت تو بادشاہت بگڑی ہوئی، ڈھونگی صوفیوں کا رواج، 73 فرقے وہاں یعنی 72 فرقے وہاں موجود، جو مخالف سیدنا غوث اعظم کے ہر عمل کے۔ اب اندازہ لگائیے کیا کام کرنا آسان تھا، ایک اکیلے غوث اعظم، ایک اکیلے غوث اعظم۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کیا کرتا، جب شیخ ابو سعید کا انتقال ہوا میرے پیر و مرشد کا، انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ عبد القادر میری جگہ بیٹھ کر تم لوگوں کو سکھانا، روحانی علم بھی دینا اور لوگوں کو کتابیں بھی پڑھانا۔ اب میں بیٹھ کے بس پڑھاتا تھا، میں ڈرتا تھا باہر نکلتے ہوئے۔ تو ایک بار ایسے مجھے دوپہر کے وقت کھانا کھایا، ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے، کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا تو جیسے ہی لیٹا تو سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ کہا عبد القادر علم سے تیرا سینہ تو بھر گیا ہے، تو کیوں نہیں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے؟ کہا حضور میں ڈرتا ہوں، یہ سب ایک سے ایک بڑے بڑے شعراء ہیں، سب مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن یعنی کہ منہ کا تھوک 7 مرتبہ ڈالا۔ کہتے ہیں کہ ہر تھوک کے ساتھ میرا سینہ منور ہوتا گیا، اور میری زبان پر عربی کلام ایسا ہوتا گیا کہ لگتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عرب نہیں، جبکہ میں عرب نہیں تھا، لیکن عربی زبان جیسے معلوم دے رہی تھی کہ اب تو میری زبان ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں اٹھا، نماز پڑھی، میرا حوصلہ بلند ہوا، واعظ و نصیحت کے لیے بلایا، مجھے جھجک پیدا ہوئی، مجھے غنودگی طاری پھر ہو گئی۔ تو حضرت علی شیر خدا آئے، کہا بیٹا عبد القادر تم واعظ و نصیحت کرو۔ تو انہوں نے بھی لعاب دہن ڈالا 6 مرتبہ۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ رسول پاک نے تو 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ کہا یہ ہم ان کا ادب کر رہے ہیں، ہم رسول کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھ لیجئے جب حضرت علی برابری نہیں کر سکتے تھے، عرب کے بدو کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ رسول پاک نے، ہم رسول پاک سے برابری نہیں کر سکتے، اس لیے 6 مرتبہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا سینہ علم سے منور ہو گیا، اور پھر میں نے واعظ و نصیحت شروع کی۔ جب واعظ و نصیحت شروع کی تو آپ جانتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسی بھیڑ ہوتی تھی کہ 70,000 تک کا مجمع اس زمانے میں ہو جاتا تھا، مطلب 70,000، 40,000 تو لوگ دوات و قلم، یعنی گویا ایک درسگاہ لگتی تھی جس پہ لوگ لکھتے تھے کہ غوث اعظم نے کیا فرمایا۔ 40,000 قلم اور دوات لگے رہتے تھے، لوگ لکھا کرتے تھے، آپ واز کرتے رہتے تھے۔ اسی واز میں جو ہے کرامتوں کا ظہور، نہ مائکروفون، نہ مائک، نہ کوئی ایسی آواز کہ جو، نہ کسی چیز کا استعمال، لیکن غوث اعظم کی کرامت تھی، جیسا اگلا آدمی سنتا تھا ویسے ہی سب سے پیچھے کا آدمی سنتا تھا، چاہے جتنی بھیڑ ہو جائے، سننے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی جو کسی آلے کی محتاج نہیں تھی، آلہ ان کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو اور اپنی معرفت کو، اور جو مقام حضرت سیدنا غوث اعظم کو ملا، اس کو سامنے لے کر کے آپ قصید غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، کہ اگر میرا راز، میرا بھید سمندر پر گرا دیا جائے، اگر میرا راز، میرا بھید، جو میرا قرب اللہ سے حاصل ہے، جو میں نے مشقتیں، جو پریشانیاں، میری مصیبتوں کو سب ملا کر کے اگر سمندروں پر، بہار مانے ایک سمندر نہیں، بحر کے مانے ایک سمندر، اور بہار کے مانے سارے سمندر، یعنی سارے سمندروں کو اگر یہ راز کھول دیا جائے کہ عبد القادر پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں اور عبد القادر کا یہ مقام ہے، دونوں چیزیں بتا دی جائیں، تو فرماتے ہیں لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، کہ یہ سمندر پورا کا پورا سوکھ کر کے ریت ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی یہاں پانی بھی تھا، ایسا خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، ایسا زوال اس میں آ جائے گا، ہیبت سے خوف، ایسا خوف اس میں پیدا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کا جو اپنا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ،
اور اگر میرا بھید پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، لدکت واختفت بین الرمالی، تو وہ بھی ایسا ریت ہو جائے گا کہ ریت کو دیکھو اور اس پہاڑ کو دیکھو جو ریزہ ریزہ ہو گیا، فرق نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ ریت ہے کہ یہ ریت ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اور کہتے ہیں اگر میرے بھید کو آگ پر ڈال دیا جائے تو یہ آگ نہ روشنی دے نہ اس میں حرارت باقی رہے، ایسی ٹھنڈی ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مَوْلَى تَعَالِي، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میرے بھید کو مردے پر ڈال دیا جائے تو فوراً اٹھ کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے تو واعظ و نصیحت کے وقت میں سیدنا غوث اعظم کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی نے آپ کو آ کر کے چیلنج کیا تھا کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر عیسائیوں کا بھی بہت اچھا غلبہ ہو گیا تھا، تو بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اپنے نبی کو جو اتنا آگے آپ بڑھاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مردے کو زندہ کیا تھا؟ مگر حضرت عیسیٰ نے تو زندہ کیا تھا نا، پھر کیسے آپ نے نبی کو افضل بتا دیا کہ نبی بلند ہے حضرت عیسیٰ سے؟ غوث اعظم جلال میں آئے، کہا یہ نبی کا غلام ہے، بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ جلال میں آئے، اس نے، وہ بھی کم نہیں تھا، اس نے کہا یہ چلیے میں لے چلوں، قبرستان لے گیا، کہا بتا اس قبرستان میں سے کس مردے کو میں اٹھا دوں؟ تو اس قبر کی جو سب سے پرانی قبر تھی، جس کو مرے ہوئے 200-300 برس ہو گئے تھے، کہا اس مردے کو اٹھائیے۔ حضرت غوث اعظم نے ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، یہ کہنا تھا مردہ باہر۔ پھر غوث اعظم نے پوچھا کہ تجھے باہر رہنا ہے کہ اندر جانا ہے؟ اختیار دیکھیں کہ تجھے باہر رہنا ہے کہ واپس اندر جانا۔ اس نے کہا میں نے اپنے رب کی رحمت کو قریب سے دیکھا ہے، یا غوث وہ رحمت سے مجھے دور نہ کیجیے، میں نے وہاں زیادہ رحمت پائی ہے، مجھے واپس جانے دیجیے۔ یہ غوث اعظم کا معیار تھا۔ وہ عیسائی فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر مردے پر بھی میرا بھید ڈال دیا جائے، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ بھی فوراً کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ، کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا سال نہیں ہے، تمر تنقضی الا اتالی، کہ وہ شروع ہو جائے اور شروع ہونے سے پہلے میرے پاس حاضری نہ دے۔ مہینہ شروع ہونے سے پہلے مجھ پر حاضری دیتا ہے، سال شروع ہونے سے پہلے مجھ پر حاضری دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کی ہے، کچھ لوگوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ مہینہ ایک شکل میں آتا ہے، سال ایک شکل میں آتا ہے، کسی انسانی شکل میں، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں اجازت لیتا ہے۔ یہ بعض لوگوں نے اجازت لیتا ہے کہ حضور میں شروع ہو جاؤں، کہاں جاؤ شروع ہو جاؤ۔ لیکن بعض مفسرین نے، جس پر میں خود جاتا ہوں، یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ مہینہ شروع نہیں ہوتا پرمیشن کے بغیر، یہاں معنی یہ کہ کس مہینے میں کیا ہونے والا ہے غوث اعظم کو سب بتا دیا جاتا ہے، پھر مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایک راز سے واقف، آگے ارشاد فرمائیں گے، وہ سنیے گا تمام اسی اشعار میں، پوری سیرت آپ نے لکھ دیا ہے۔ گویا فرماتے وما منہا شہور او دہور، نہ کوئی مہینہ ہے نہ کوئی سال ہے، تمر تنقضی الا اتالی، کہ وہ شروع ہو جائے مگر میری پرمیشن نہ لے، وداؤٹ مائی پرمیشن کوئی مہینہ اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي، تفسیر بھی ہو گئی، وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر بات کی خبر دے دی جاتی ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر بات کی خبر دے دی جاتی ہے۔ وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرْ، اور اس کے بعد مجھے ہر بات سکھا دی جاتی ہے، لہٰذا اے لوگو فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، یعنی میری اس بات پر انکار نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں مریدی، میرے ماننے والوں، میرے چاہنے والوں، اے سننے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کے راز سننے والوں، مریدی ہم وطب وشتہ وغنی، کیا بات ہے قسم خدا کی۔ کہتے ہیں مریدو ڈوب جاؤ اللہ کے عشق میں، میرے چاہنے والوں تم اللہ سے محبت کرو، وطب اور خوش ہو جاؤ، وشتہ وغنی بے خوف ہو جاؤ،
وفعل ما تشاء، اللہ کے عشق میں ڈوب کر جو چاہو کرو، فالاسم علی، کیونکہ تم نے میرے نام سے اپنے نام کو تم نے میرے نام سے اپنے نام کو جوڑ لیا ہے، یعنی تم یعنی غوث اعظم سے محبت کرنے والے کہلاتے ہو۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا نا، یا غوث آپ کے مرید کون؟ میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا کہ خواجہ صاحب نے غوث پاک کی شان میں کیا قصیدہ پیش کیا، فارسی میں سب ہے، اور اس کے بعد وہ بھی پیش کروں گا میں انشاءاللہ کہ حضرت بابا فرید نے، یعنی تمام تر اولیاء نے غوث اعظم کی شان میں کیا پیش کیا ہے، وہ سنیے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ مقام غوث کیا ہے۔ کہتے ہیں میرا ہر چاہنے والا میرا مرید ہے، مجھ سے ہر محبت کرنے والا میرا مرید ہے۔ تو کہتے ہیں مریدی ہم و طب وشتہ وغنی، خوش ہو جا میرے مرید، خوش ہو جا، تو میرے نام سے محبت کرتا ہے، خوش ہو جا، تو میرے نام سے اللہ کی محبت میں ڈوب جا۔ پھر کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مریدوں مت ڈرو، اللہ میرا رب ہے، مت ڈرو مت ڈرو مت ڈرو، اللہ میرا رب ہے۔ عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ میرے رب نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ اگر جو بھی میں مانگوں گا تو میرا رب میری آبرو رکھے گا، یعنی میں میدان محشر میں بھی اگر آ کر کے یہ کہہ دوں کہ میرے رب اسے تو بخش دے، اس وقت بھی آبرو رکھی جائے گی۔ یہ ہے غوث اعظم کا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو، اے میرے چاہنے والو، مت ڈرو مت ڈرو مت ڈرو، اللہ ربی، اللہ میرا پالنے والا ہے۔ عطانی رفعتاً، مجھے اس نے بلندی عطا کی، مجھے بلندی عطا کی، رفعت عطا کی، عظمت عطا کی، نلت المنالی، اور وہ ہمیشہ میری آبرو رکھے گا۔ اب آپ سمجھے کہ ہم 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، اب آپ سمجھے جو 11ویں شریف کیوں کی۔ 11ویں شریف اسی لیے کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے ہم اس غوث کو یاد کرتے رہیں تاکہ وہ ہم کو یاد کر لے، یہی مقصد ہے۔ حالانکہ اس کے پیچھے روایت بھی ہے، روایت یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم خود کرتے تھے 11ویں رسول پاک کے لیے، رسول پاک کے لیے وہ کرتے تھے، جب تک زندہ رہے 11ویں کرتے رہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعد میں یہی 11ویں ان کے لیے ہو گئی۔ لیکن اس لیے علماء فرماتے ہیں اس لیے 11ویں کرو تاکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ رحمت تم پر پڑ جائے، نگاہ رحمت تم پر پڑ جائے۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو 11ویں کرتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس کے گھر میں بے برکتی ہونے دوں، جو مجھے یاد رکھے میں اسے یاد رکھوں گا۔ یہ مقام ہے، یہ معیار ہے۔ اور جس قصیدے کو سننے میں بار بار کہتا ہوں اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس کا ترجمہ کر کے ایک آسان پیرائے میں پھر اس کے بعد آپ حضرات کو پیش کر دوں گا۔ تو حضرات محترم، سچی بات یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم کی یاد جو ہم مناتے ہیں، یہ یاد منانا غوث پاک کے لیے کچھ فائدے مند نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ہمارے اپنے لیے فائدے مند، ہمارا قلب منور ہوتا ہے۔ ورنہ کیا پڑھی تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا نیاز دیا، اور ایک دانہ نیاز کا، میرا خیال ہے موتی چور لڈو رہا ہوگا، اور ایک تو کچھ اس طرح کے لڈو آتے تھے نا چھوٹے چھوٹی سائز کے، جو موتی چور جو بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اب کیا کیا نام ہوتے ہیں وہ ذہن میں نہیں رہتا، وہ گر گیا۔ جب گر گیا تو اعلیٰ حضرت بڑا ناراض ہوئے کہ غوث اعظم کا نیاز اور اس طرح سے تم لوگ لحاظ رکھتے ہو، کہ جس کے واسطے کو ہم یہ نظر و نیاز کو تو وسیلہ بناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کس کے لیے، غوث اعظم کے نام کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ احترام کرو۔ تو کسی نے پوچھا کیسے احترام کرو، تو ہاتھ سے نہیں اٹھایا، زمین سیدھے منہ سے اٹھا لیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یعنی گویا احترام بتایا کہ غوث پاک کا وہ مقام ہے کہ جتنا احترام کر سکتے ہو ان کا احترام کرو۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اولیاء کاملین نے کتنا ان کا احترام کیا ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ صرف غوث اعظم نے کرامتیں نہیں دکھائیں، بلکہ بے پناہ مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ وہ تکلیفیں اگر پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔
ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی اب اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف سیدنا غوث اعظم نے دونوں طرح جسمانی تکلیف بھی اٹھائی اور ذہنی طور پر بھی لوگوں نے خوب اذیتیں ان کو دی. وآخر دعوانا ان الحمد